اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب توبہ لوگ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا تھا تو اگر وہ اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دیتا تھا تو مٹی سونا بن جایا کرتی تھی، اپنا ہاتھ کنکر کو لگا دیتا تھا تو کنکر سونا بن جایا کرتا تھا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض پہلے ڈکیت تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور آپ کا اصول یہ تھا کہ آپ روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا تو ایسا وہ قافلہ نہ ہو جس کو آپ لوٹ نہ لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس قافلے میں ایک قاری قرآن بھی ہے، اور فضیل بن عیاض قرآن سننے کے اور قرآن پڑھنے کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اس لیے کہا گیا قاری صاحب آپ قرآن کی آیت پڑھیے۔ قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ جب آئے اس جگہ پر جہاں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھتے تھے، دیکھا کہ آج فضیل بن عیاض موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا فضیل بن عیاض کہاں ہیں؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا وہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں۔ اب وہیں پر قافلہ والے ٹھہر جاتے ہیں اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی فضیل بن عیاض دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تسبیح و تحلیل کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی تسبیح و تحلیل سے فارغ ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف آپ ملتفت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فضیل بن عیاض معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاملہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک طرف آپ ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ڈکیتی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ تسبیح و تحلیل بھی کر رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں؟ اتنا سننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قافلہ والے لوگ چلے جاتے ہیں، اب ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، اور جیسے ہی قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی وہ آیت دل میں اثر کر جاتی ہے، فوراً اپنے ڈکیتی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اپنے جھلی میں ایک تھیلی میں کنکری اور مٹی کو بھرے ہوا ہے لا کر کے حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے فضیل بن عیاض اس تھیلی کو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے مجھ کو دے دیجئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد انڈیلنے کے بعد وہ آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا اے فضیل بن عیاض اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اسلام کا کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا۔ اس کے بعد پوچھا بتاؤ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے، آخر اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آنے والا ضعیف نے جواب دیا تھا اے فضیل بن عیاض میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور توبہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ وہ مٹی کو لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی۔ اس لیے میں آپ کی آزمائش کر رہا تھا، آپ نے اس تھیلی کو ہاتھ لگا دیا ہے، یہ مٹی سونا بن گئی ہے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب و کامیران ہو جاؤ گے۔ گناہوں سے بچیں۔ کون سا راستہ ہے جس سے ہم گناہوں سے دور رہیں؟ ایک راستہ ہے، ورنہ گناہوں سے دور رہنے کے لیے اور نظام درست کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ روز مرہ آپ موبائل کے ذریعے سے خبریں سنتے ہیں، پیپروں میں اخباروں میں خبریں شائع ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، ٹی ویوں میں آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، آئے دن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ روزمرہ پیش آ رہا ہے، اور ہم اور آپ گناہوں سے بچیں۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے اس لیے بچتے رہیں کہ نہ جانے ہمارا وصال کب ہو جائے، نہ جانے ہمارا انتقال کب ہو جائے، اور ہم ہر لمحہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، ہر لمحہ ہم گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور توبہ کرنا مومنوں کی شان ہے۔
ورنہ آپ کے لیے تو ہر محاذ پر یہ طریقہ بنایا گیا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ، لیکن جو طریقے بنائے گئے ہیں اس طریقے سے انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ جیسے ہی سفر کریں گے، یہاں سے آگے نکلیں گے، روڈ پر جائیں گے، آپ دیکھیں گے ایک پولیس اڈا قائم ہے۔ پولیس اڈا کے بارے میں آپ سوال کریں گے، آخر پولیس اڈا قائم کیوں ہے، اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا جائے گا، اس کے قائم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ اور آگے جائیں گے، ایک تھانہ آپ کو ملے گا۔ جیسے ہی تھانہ آپ کو ملے گا، آپ تھانے کے بارے میں پوچھیں گے، یہ تھانہ آخر کیوں قائم ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ اور آگے جائیں گے، ایک ضلع آپ کو ملے گا، اور ضلع کے بارے میں آپ پوچھیں گے آخر اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور آگے آپ سفر کریں گے، لو کورٹ کا آپ مشاہدہ کریں گے، آپ لو کورٹ کے بارے میں پوچھیں گے آخر یہ لو کورٹ کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور آگے آپ بڑھیں گے، الہ آباد کا سفر کریں گے، ہائی کورٹ آپ کے مشاہدے میں آئے گا، آپ ہائی کورٹ کے بارے میں پوچھیں گے، اے ہائی کورٹ قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ دلی کا سفر کریں گے اور دلی پہنچیں گے، وہاں جا کر آپ سپریم کورٹ دیکھیں گے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا اس کے قائم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ملے گا، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے تمام شعبے قائم ہونے کے بعد کیا کوئی انسان گناہوں سے بچ پا رہا ہے؟ اتنے تمام محکمے ہونے کے بعد بھی کیا کوئی انسان گناہوں سے بچ پا رہا ہے؟ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے معاشرے میں کوئی شرابی نظر نہیں آتا۔ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے سماج میں کوئی چور نظر نہیں آتا۔ اگر گناہوں سے بچتا تو ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے آبادی میں کوئی ڈکیت نظر نہیں آتا، کوئی جھوٹا اور بے ایمان نظر نہیں آتا، کوئی مکر و فریب کرنے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن معلوم پڑا یہ تمام شعبے قائم ہونے کے بعد بھی یہ لوگ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی آبادی میں آ کر جو لوگ ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ہم تمہاری قیادت و کاروانی کو نبھائیں گے، یہی لوگ ہماری قیادت و کاروانی کو کیا نبھائیں گے، بلکہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے، یہ تمام شعبے قائم ہونے کے بعد بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ لوگ ویسے ہی شراب پی رہے ہیں، لوگ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کی طرف ویسے ہی ملتفت ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلم نوجوان ویسے ہی بگڑ رہا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے موبائل استعمال کر کے رات کی تنہائی میں اپنا دل دوسرے کو دے بیٹھا ہے، اور یہ دل جو دوسرے کو دے بیٹھا ہے، اس دل کے بارے میں اس نے سوچا نہیں یہ دل کون سی چیز ہے اور دل کس کا نام ہے۔ یہ دل بڑی قیمتی شے ہے، اور اس قیمتی شے کو ہم نے دوسرے کو دے دیا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ خود میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں، قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، مومن کے دل پر عرش الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دل وہ دل ہے جس دل پر اللہ کے عرفان کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دل کسی اہل غیرے کو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ دل مصطفیٰ کو دو۔ جب مصطفیٰ کو دو گے اور مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور بعد وفات بھی کامیاب